بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تجوید سے متعلق ہماری بات چل رہی ہے اور الحمدللہ تجوید سے متعلق کئی دروس ہمارے گزر بھی چکے ہیں۔ گزشتہ سبق میں جو بات آپ حضرات کے سامنے رکھی وہ تجدید سے متعلق تھی کہ تجدید کی تعریف کیا ہے، تجدید کو کس طریقے سے پڑھا جاتا ہے، تجدید کا کیا مطلب ہے، مشدد کسے کہتے ہیں۔ یہ ساری باتیں آپ پچھلے سبق میں ذکر کی۔ آگے جو ذکر کر رہے ہیں صاحب کتاب وہ نون مشدد سے متعلق ہے۔ اس میں میم مشدد بھی ہے، نون مشدد اور میم مشدد سے متعلق ہے کہ نون مشدد اور میم مشدد کو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے، کس طریقے سے اس کو ادا کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ سوال اب ایک یہ پیدا ہو رہا ہے کہ صاحب کتاب نے نون مشدد اور میم مشدد کی وضاحت کیوں کی؟ دیکھا جائے تو دیگر دوسرے حروف بھی ہیں، با بھی ہے، تا بھی ہے، ثا بھی ہے، جیم بھی ہے، دال بھی ہے، شین بھی ہے، صاد بھی ہے، طا بھی ہے، وغیرہ وغیرہ جتنے بھی حروف ہیں، یہ سارے حروف بھی تو ذکر کرنے چاہیے تھے۔ ان کو الگ سے ذکر کرنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ مقصد بھی آپ حضرات کے سامنے وضاحت کرتا ہوں اس کی، کہ نون مشدد اور میم مشدد کو اس کی وضاحت اس لیے فرمائی کہ ان کو ادا کرنا اور باقی حروف کو ادا کرنے میں فرق یہ ہے کہ ان میں جو ہے ان کو ادا کرتے وقت ان میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے، اور باقی حروف اگر آ جائیں، باقی حروف مشدد کے ساتھ آ جائیں، با پہ تشدید ہو، تا پہ تشدید ہو تو وہ مشدد کہلاتا ہے۔ باقی حروف اگر مشدد والے حروف ہوں تو ان پہ غنہ نہیں ہوتا۔ نون مشدد آ جائے یا میم مشدد آ جائے تو ان میں جو ہے یہ غنے کے ساتھ ادا ہوتا ہے۔ تو سوال میں بھی ذکر کر رہے ہیں کہ نون مشدد کو کس طرح ادا کیا جاتا ہے۔ جواب، نون اگر مشدد ہو تو اس میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اس سے جو ہے دیگر حروف نکل گئے، چونکہ ان میں جو ہے غنہ نہیں ہوتا۔ اس بات کو ذکر کرنے سے دیگر حروف نکل گئے کہ نون اگر مشدد ہو تو اس میں ہمیشہ جو ہے غنہ ہوتا ہے، جیسے ان، اب ان میں غنہ ہو رہا ہے اور ہمیشگی کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے میم مشدد کی مثال لے لیں، فَأَمَّا مَن طَغَىٰ وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا۔ اب اس میں جو فَأَمَّا ہے اس میں بھی کیا ہو رہا ہے؟ غنہ ہو رہا ہے، کیونکہ میم کے اوپر تشدید ہے، میم کے اوپر تشدید آ گئی تو یہاں پہ میم مشدد ہوا، میم مشدد ہونے کی وجہ سے اس میں غنہ ہو رہا ہے۔ تو یہ فرق ہے ان حروف میں، نون مشدد اور میم مشدد اور دیگر حروف میں فرق اتنا ہے کہ دیگر حروف میں غنہ نہیں ہوتا، میم مشدد اور نون مشدد میں ہمیشہ غنہ ہوتا ہے۔ اب آگے جو ذکر کر رہے ہیں وہ اس بات کو ذکر کر رہے ہیں کہ پچھلے درس میں بات ہماری غنے کی چل رہی ہے، اب یہ تجدید میں نون مشدد میم مشدد میں بھی غنے کی بات آئی، پچھلے درس میں نون ساکن اور تنوین پر بھی غنے کی بات آئی، تو غنہ ہم نے کیا تو غنہ کہتے کسے ہیں، تو اس کی وضاحت بھی آگے کر دی کہ غنے کا مطلب کیا ہے، یہ بات تو ہمیں سمجھائیے۔ تو صاحب کتاب یہی سمجھا رہے ہیں کہ سوال کہ غنہ کسے کہتے ہیں، غنہ کسے کہتے ہیں؟ جواب، ناک میں آواز لے جا کر آواز کھینچنے کو غنہ کہتے ہیں، یعنی ناک میں آواز چھپانا، ناک میں آواز کو لے کر جانا، پھر اس آواز کو کھینچنا، اس کا نام غنہ ہے۔ ناک میں آواز چھپانے کا نام کیا ہے؟ غنہ ہے۔ نون ساکن اور تنوین میں بھی جو ہے غنہ ہوتا ہے تو اس میں بھی ناک میں آواز چھپائی جاتی ہے۔ آگے جو ذکر کر رہے ہیں کہ اس کی مقدار کتنی ہے، یعنی ہم جو غنہ کر رہے ہیں اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی آواز چھپانے کی مقدار کتنی ہے، اس کو بھی ذکر کیا، کتنی مقدار ہے، 1 الف ہے، 4 ہے، 5 ہے، 6 ہے، کتنی مقدار ہے، اس کی بھی وضاحت کر دی صاحب کتاب نے کہ سوال میں ذکر کر رہے ہیں کہ غنے میں آواز کتنی کھینچنی چاہیے۔
جب آپ ایک الف کی بقدر کھینچنی چاہیے، اس کی بھی وضاحت کر دی، ترتیب در ترتیب جو ہے ذکر کیا، پہلے تشدید کو ذکر کیا، پھر اس کے بعد جو ہے نون مشدد میم مشدد کو ذکر کیا، پھر جو ہے اس میں جو غنہ ہو رہا ہے اس کی وضاحت کری کہ غنہ کہتے کسے ہیں، کہ ناک میں آواز کا لے جانا اور اس آواز کو کھینچنا ناک میں، اس کو غنہ کہتے ہیں۔ اب آگے اس چیز کو ذکر کیا کہ اس کی مقدار کتنی ہے، اس کی مقدار کو بھی اس کی وضاحت کر دی کہ ایک الف کے بقدر جو ہے غنہ کیا جائے، ایک الف کے بقدر غنے کو جو ہے اس کی آواز کو کھینچا جائے، جیسے انا اعطینا، انا اعطینا فاما من طغى، ایک الف کی بقدر جو ہے ایک الف کی مقدار جو ہے غنہ کیا جاتا ہے۔ پچھلے جو ہے سبق میں نون ساکن اور تنوین کی مثال ذکر کر دی تھی، اس میں بھی جو ہے آواز کو جو ہے چھپایا جاتا ہے ناک میں، جیسے حمزہ نون زبر ان، تا زبر تا، انتا میم دو زبر من، وغیرہ وغیرہ، اس کی وضاحت جو ہے ہو گئی ہے۔ انشاءاللہ سبق آج کا اتنا ہی، انشاءاللہ اگلا سبق جو ہے آئندہ ویڈیو میں ذکر کیا جائے گا۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔